اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ آگے کیا بھیجا ہے اس کی فکر کرے، آگے کیا بھیجا ہے اس کی فکر کرے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آگے کی فکر کرو، یعنی مرنے کے بعد کے قبر کے منزل کی، میدان محشر میں، اور میدان محشر کے بعد پھر جنت اور جہنم کے بارے میں فکر کرو۔ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ایک ہی آیت میں دو جگہ پہ ہے، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے سارے کاموں کی خبر رکھتا ہے، چاہے اچھا کام کرو، برا کام کرو، شرارت کرو یا شرافت کے ساتھ زندگی گزارو، تمام کاموں کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے اور سب نام اعمال میں موجود ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، میرے بندے تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا ڈالے، جنہوں نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اس نے اللہ کے احکام کو نہیں بھلایا، اس نے اللہ کے بتائی ہوئی باتوں سے روگردانی نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اپنے آپ کو بھلانے کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے احکام کے اوپر وہ عمل کرتا، لوگ کرتے، پہلے کے امت کے لوگ یا آج کے لوگ جو شریر ہیں، شرارت کرتے ہیں، جو گناہ کا کام کرتے ہیں، جو کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہیں، آتشی ہیں، یہ سب لوگ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ گویا اپنے آپ کو بھلا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے احکام کے اوپر وہ عمل کرتے تو ان کے بدن کو، ان کے جسم کو، ان کی جان کو آرام ملتا، جنت کی شکل میں اسے نعمت ملتی، اور یہ نہیں عمل کر کے یہ جہنم میں جائیں گے، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ سب فاسق لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کے اوپر، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، میرے بندے تم ہی بتاؤ، جو جہنم میں جائیں گے وہ اور جو جنت میں جائیں گے وہ دونوں برابر ہو سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یستوی، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت انتہائی نعمت والی جگہ ہے، انتہائی آرام کی جگہ ہے، انتہائی عیش و مستی کی جگہ ہے، اور جہنم انتہائی بری جگہ ہے جہاں پہ انسان نہ مرے گا نہ جیے گا، اور ہمیشہ وہ جلتا رہے گا، ہمیشہ وہ جلتا رہے گا، تکلیف ہی تکلیف ہے، سزا ہی سزا ہے، اہانت خیز سزا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کوشش کرو جنت کو حاصل کرنے کی، جہنم سے بچنے کی کوشش دنیا میں کرنی پڑے گی۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، یاد رکھنا جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں، جنت میں جانے والے ہی کامیاب لوگ ہیں، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ نامراد ہیں، وہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کے طور پہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو آپ ان کو دیکھتے کہ وہ ڈرا ہوا رہتا اور چورا چورا ہو جاتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کا بدن ٹوٹ جائے گا، آپ کا بدن ٹوٹ جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، ایسا وزنی محسوس ہوتا تھا۔ اور یہ اللہ کے کلام کو آج ہمارے اللہ کے بندے، چھوٹے چھوٹے بچے اسے یاد کر لیتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، قل هو اللہ، جن کو جو صورتیں یاد ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ جس طرح ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اس طرح اللہ کے کلام کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے تھے، اللہ کو ہم جس طرح نہیں سن سکتے اس طرح ہماری کان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اللہ کے کلام کو ہم سن سکتے تھے، نہ اللہ کے کلام کو ہم اپنی زبان سے ادا کر سکتے تھے۔ ہم جیسے ہی ادا کرتے زبان سے، ہماری زبان جل جاتی اللہ کے نور کی وجہ سے، اللہ کے جلال اور جمال کی وجہ سے ہماری زبان جل سکتی تھی، ہمارے آنکھ اور کان جل سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ کے اوپر پردہ چڑھا دیا،
پردہ چڑھا دیا، یہ وائرنگ کی ہوئی ہے بلڈنگ کے اندر، اور اس وائرنگ کے اندر اس کے اندر اوپر سے پلاسٹک کا سرجری ہے اور نیچے وار ہے، تو وار میں کرنٹ ہے، مگر جب اس کے اوپر پلاسٹک کی سرجری کر دی جاتی ہے تو ہم اس کو چھوتے ہیں تو کتنا بھی وولٹ کا ہو وہ ہم کو جلاتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلام کے اوپر سرجری کر دی گئی ہے، یہ سرجری کی وجہ سے آج ہم بول بھی دیتے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ بھی کر لیتے ہیں، اپنی آنکھ سے دیکھ بھی لیتے ہیں، اور اب ہم اپنی زبان سے ادا بھی کر لیتے ہیں، ورنہ جس طرح سے اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے کلام کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے کلام کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنا دیا اپنے کلام پاک کو کہ ہم اسے آج دیکھ بھی لیں، پڑھ بھی لیں، ہم اسے سن بھی لیں، اور ہم سب برداشت کر لیتے ہیں، سب برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم سب کے اوپر بڑا احسان اور اس کا فضل ہے۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثال اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے بندے اس کے اوپر غور و فکر کیا کریں، ہمارے بندے اس کے اوپر غور و فکر کیا کریں۔ یہ اللہ کا کلام بڑا معزز کلام ہے۔ جس طرح سے دنیا میں جو بھی لوگ بڑے ہوتے ہیں، اس بڑے کا کلام کے اس کی بات کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے، اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ پردھان منتری بولے اس کی بات ہے، ایک عام آدمی بولے اس کی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک وزیر اعلیٰ بولے اس کی بات ہے، ایک عام آدمی بولے اس کی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس کی بات کی پکڑ ہوتی ہے، اس کی بات کے اوپر لوگ توجہ دیتے ہیں، اور اس کو سونے کے پانی سے لکھا جاتا ہے، ہمیشہ ہیڈنگ آتی ہے اخباروں کے اندر اور پیپر کے اندر اور میڈیا کے اندر کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے آج فلاں کے بارے میں۔ تو اس طرح سے اللہ کا کلام بھی اللہ کا کلام ہے۔ بڑا ہی مبارکباد ہے وہ سینہ جس سینے میں اللہ کا کلام نازل ہو، بڑا ہی مبارکباد ہے وہ زبان جس زبان سے اللہ کا کلام جاری کیا جائے، بڑا ہی مبارکباد ہے وہ آنکھیں جن آنکھوں سے اللہ کے کلام کو دیکھا جائے، اور بڑا ہی مبارکباد ہے وہ کان جس کان سے اللہ کے کلام کو سنا جائے۔ اگر ہم خود یاد نہیں کر سکتے اللہ کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے جس سینے میں اللہ کا کلام نہ ہو، اللہ کے کلام کی کوئی صورت نہ ہو، کلام اللہ کی کوئی صورت نہ ہو جس سینے کے اندر، جس زبان سے جاری نہ کیا جائے، وہ ویران گھر کے طرح ہے، ویران گھر کے طرح ہے۔ اب ہماری عمر گزر گئی، جن لوگوں کے پاس بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، ان کی عمر ہے یاد کرنے کی، وہ چاہیے کہ اگر 3-4 بیٹے بیٹیاں ہیں یا پوتے پوتیاں ہیں تو اس میں سے ایک کو ضرور حافظ قرآن بنائے، ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کو جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، اللہ نے کہہ دیا ہوگا کہ یہ سب مجرم ہیں، ان سب کو جہنم میں لے جاؤ، ایسے جہنم میں جانے والے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا اور اس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہم دنیا کے لیے اگر 3 بیٹے ہیں تو 3 کو، یا 3 بیٹیاں ہیں تو 2 کو ہم دنیا کے لیے کمانے کے لیے ان کو خوب تعلیم دیں، مگر ایک کو دنیا کی بھی تعلیم دیں اور دین کی ایسی تعلیم دے دیں کہ وہاں پر اگر ہمارا معاملہ بگڑ گیا، کہیں ہم لڑک گئے، ہمارا نام اعمال میں ہماری نیکیاں کم پڑ گئی اور بدیاں اور برائیاں زیادہ ہو گئی، تو وہ بچے ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے اور کہے کہ یا اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے دادا ہیں، یہ میری دادی ہیں، یہ میرے نانا ہے، یہ میری نانی ہے، اے پاک پروردگار عالم ہم اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، اس لیے کہ تیرا کلام اللہ قرآن کریم میرے سینے کے اندر موجود ہے۔ رب العالمین ہم اس کلام کی برکت سے ہم تجھ سے سفارش کرتے ہیں کہ میرے ابا کو معاف فرما دے، میرے دادی کو معاف فرما دے، میری نانی کو معاف فرما دے، میری امی جان کو معاف فرما دے، میری بہنوں کو معاف کر دے، میرے بھائیوں کو معاف کر دے۔ وہ اپنے خاندان اور قریبی رشتہ دار میں سے 10 کی سفارش کر کے وہ جہنم میں جانے والے کو جنت میں لے جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ ایک آدمی کو جہاں اب نفسی کا عالم ہوگا اور ہر آدمی اپنی فکر میں ہوگا اور پاگل کی طرح ہوگا اور پریشان مارا پھر رہا ہوگا، وہاں پر آدمی کی خود کی بخشش ہو جائے اور اس کی سفارش سے 10 لوگوں کی گنہگار کی بخشش ہو جائے، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ مزید یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن کے والدین کو ایک اعزاز دیا جائے گا، ایک تمغہ دیا جائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور پورے دنیا کے لوگ جہاں موجود ہیں وہ دیکھیں گے اس کو کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا تاج پہنایا ہے، تو وہ سب کے سب دیکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ ارے انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا تھا، اپنے پوتے کو حافظ بنایا تھا، اپنی پوتی کو حافظ بنایا تھا، اپنی بیٹی کو حافظ بنایا تھا، حافظہ بنایا تھا۔ یہ اس اعزاز میں اس کو دیا گیا ہے، اس اعزاز میں اسے تاج پہنایا گیا ہے۔ تو جب ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا تو جس کے سینے میں قرآن مجید پورا کا پورا موجود ہوگا
ہوگا، وہ حافظ قرآن کو کیسا اعزاز دیا جائے گا اور کیسا تاج پہنایا جائے گا، اس کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ بس اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اللہ اپنے اس بندے کو جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے کیا نوازے گا اور کیا دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب مل کر کے یہ کوشش کریں کہ ہماری عمر گزر گئی مگر ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے پوتے ہیں، ہمارے پوتیاں ہیں، ہمارے بیٹیاں ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور حافظ قرآن بنائے۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں کوئی اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو حافظ قرآن بنائے تو کم از کم ایک حافظ قرآن، دو حافظ قرآن، دو حافظہ، دو عالمہ یا دو حافظ کو کسی نہ کسی مدرسے میں جا کر کے، کسی نہ کسی مدرسے سے رابطہ کر کے، اس کے محتمم سے جڑ کر کے ہم اپنے طرف سے اس بچے کا سارا خرچہ اٹھا کر کے حافظ بنائے یا حافظہ بنائے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی دعا سے، اس کی برکت سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔